پیٹنا شروع کر دے، چھریاں چلانا شروع کر دے، تو یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ 10ویں محرم جو دن آیا اس سے پہلے 10ویں رات، پوری رات نماز عشاء کے بعد سے لے کے نماز فجر تک، تہجد کے وقت سے پہلے تک حضرت شہزادہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو پوری رات یا تو اللہ کے حضور کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے کے اندر گزاری، یا پوری رات اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئے ہیں۔ تو یہ حسینیت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا، یہ حسینی مشن ہے۔ یہی بعد از شہادت جبکہ دھڑ نہیں ہے، خالی سر مبارک سے کتنے علاقوں میں، کتنی گلیوں میں، کتنے بازاروں کے اندر جب آپ کا گزر ہوا، اللہ کے فضل سے بغیر دھڑ کے خالی سر کے ساتھ میرے نبی کے شہزادے نے اگر پڑھا ہے تو رب کا قرآن پڑھا ہے۔ تو یہ حسینیت ہے، قرآن عظیم کو پڑھنا، قرآن کے برکوں کا دیدار کرنا۔ بھلا یہ کون سی حسینیت ہے جس میں انسان زنجیریں پکڑ کے اپنے جسم کو لہو لہان کر لے؟ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک اعلیٰ سوچ کا نام ہے، حسین ایک منظم ڈسپلن کا نظام ہے۔ جہاں پہ ایک نظام ہوگا اسے حسینیت کہتے ہیں۔ اس نظام کے تحت حضرت شہزادہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر کو فجر کی نماز کے وقت میں، صبح کے ٹائم پہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے علی اکبر کھڑے ہو جاؤ، اور اے میرے شہزادے کھڑے ہو کے کربلا کے ٹیلے کے اوپر اذان پڑھ دو۔ کہا ابا جی ایسا جنگ کا مسئلہ، جنگ کا ماحول، پانی بند ہے، ایسے پانی کے بند ہونے کے نظام میں کیا شریعت اجازت نہیں دیتی کہ یہاں پہ اذان کو چھوڑ دیا جائے، جماعتوں کو چھوڑ دیا جائے؟ فرمایا میرے بیٹے اجازت ہو بھی سکتی ہو تو ہم نہیں لیں گے، یہ اجازت کا ماحول نہیں ہے، زمانے کو بتائیں گے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کے دینی نظام کے لیے آئے ہیں۔ میرے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، اذان پڑھو۔ ابا جی راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ بھی بتائیں۔ حضرت شہزادہ رسول آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنو میرے بیٹے، اے علی اکبر آج کھڑے ہو جاؤ، کربلا کے ٹیلے کے اوپر اذان پڑھو، قیامت کی صبح تک یہ کربلا کا ٹیلہ آواز دیتا رہے گا۔ یہاں پہ حضرت حسین آئے تھے، یہاں پہ رسول اللہ کی اولاد آئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آئے تھے، اور قیامت کی صبح تک اذان بھی ہوتی رہے گی، نماز بھی پڑھی جاتی رہے گی۔ حضرت علی اکبر کربلا کے ٹیلے کے اوپر اذان پڑھ رہے ہیں۔ حسینی پیغام کیا ہے؟ اذان باقی رہنی چاہیے۔ حسینی پیغام کیا ہے؟ اذان کے بعد جماعت ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ حسینی پیغامات ہیں جو حضرت شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمانے بھر کو عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا حسینی مشن، حسینی کردار یہ ہے، تمہاری اذان نہ جائے، نماز قضا نہ ہو، یہ حسینیت ہے۔ اس کو اپنایا تو آل پاک کے ساتھ محبت ہے، اگر اسے چھوڑ دیا محبت کے خالی دعوے ہیں، ان کے اندر کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، وہ بغیر قوت کے خالی نام کے دعوے ہیں۔ اگر کام کا دعویٰ کرنا ہے تمہیں اذانیں بھی پڑھنی ہیں، نمازیں بھی پڑھانی ہیں، قرآن کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے ہیں، سر سجدے میں کٹ جائے، کچھ بھی نہ رہ جائے، اولادیں، بھتیجے، بھانجے، اپنا کنبہ خاندان ذبح کروا کے بھی اگر دین بچا لیتے ہو تو سمجھو سب کچھ بچا لیا ہے۔ اور یزید نے اپنی جان بچا کے، سارا کچھ بچا کے بھی زمانے کو کیا پیغام دیا؟ میں ایک حضرت حسین کو خرید نہیں سکا، وہ حسین خریدا نہیں جا سکا، وہ روپے پیسے کے اوپر بکنے والا نہیں تھا، سارا کچھ بچا کے بھی یزید ہار گیا، ادھر سب کچھ قربان کر کے بھی میرے پاک نبی کے شہزادے کو اللہ نے فتح کی دولت عطا فرمائی ہے کہ دین بچ گیا۔ جس کی خاطر آئے تھے وہ دین بچانے کے لیے آئے، دین کو بچایا، جہاں تک کہ شمر لعین ہو، سر اتارنے والا یا خولی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کہا ذرا ٹھہر جا، صبر کر، سجدے کی حالت کے اندر جب سجدہ کر لوں پھر میرے سر کو اتارنا۔ پھر کیفیت کیا بنی؟ جس سر کو اتارا گیا
لوگوں نے دیکھا۔ حضرت منہال ابن عمر فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، سامنے سر حسین ہے، ایک بڑے برتن کے اندر خوشبو لگا کے ہم زیارتیں کر رہے تھے، حضرت شہزادہ رسول کے سر مبارک کی سورۃ الکہف اصحاب کہف کا قصہ پارہ نمبر 15 سے پڑھا جا رہا ہے۔ جب وہاں اصحاب کہف کا ذکر آیا، قرآن پڑھنے والے یہ بتا رہے تھے دیکھو اصحاب کہف 300 سال تک سلائے گئے، 309 سال سوئے رہے، پھر جاگے، 300 سال کے بعد بھی کلام کرتے رہے ہیں، بات کی ہے، 300 سال سو کے بھی دماغوں کے اوپر کوئی اثر نہیں آیا، دل سلامت ہے، جسم سلامت ہے، ہو اللہ والا اور دماغ کو کچھ ہو جائے یا جسم کو فرق لگ جائے، فرمایا نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ والا ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ 300 سال سے زائد عرصہ سونے کے باوجود بھی نہ دماغ پہ فرق ہے نہ دل پہ فرق ہے، جسم سلامت ہے، لیکن ان کا جب قصہ آیا شہزادہ رسول کا سر بول پڑا، میرے امام کا سر بول پڑا، آواز آ رہی ہے ان اعجبا، فرمایا سب سے زیادہ تعجب ان اصحاب کہف کے اوپر نہ کرو کہ 309 سال سوئے رہے پھر جاگے بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر تعجب نہ کرو۔ ان اعجبا، سب سے بہترین قصہ تعجب کرنے والا کیا ہے؟ قتلی و حملی، میرا قتل کیا جانا، میرا شہید کیا جانا، پھر مجھے اٹھایا جانا، گلی گلی کے اندر گھمانا، سب سے زیادہ تعجب والا یہ ہے۔ ارے اصحاب کہف کے اوپر تعجب کرتے ہو کہ 309 سال تک سوئے رہنے کے باوجود وہ باتیں کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے، ان پہ تعجب نہ کرو۔ اگر تعجب کرنا ہے تو میں شہزادہ رسول کے اوپر کرو، دیکھو تم قرآن سن رہے ہو، ادھر 309 سال کے بعد وہ بات کرتے ہیں، ادھر بغیر دھڑ کے خالی سر کے ساتھ اصحاب کہف جب اٹھے، جسم سلامت تھا، سر سلامت ہے، زبانیں سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہے، رسول اللہ کے شہزادے کو بھی دیکھو دھڑ نہیں ہے، خالی سر سے اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، بعد شہادت بھی پڑھ رہا ہے، اسے رسول اللہ کا شہزادہ حسین کہتے ہیں۔ پر میں یہ زیادہ تعجب ہے، تو یہ سر پاک سے قرآن پڑھا جانا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، حسینیت قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، حسینیت قرآن سمجھنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے، حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے نواسے جناب عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ حضرت زبیر میرے پاک نبی علیہ السلام آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، گویا کہ رسول اللہ کے ساتھ بھی رشتہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ ادھر اگر رشتہ دیکھا جائے تو میرے پاک نبی کے بھتیجے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، رشتہ دیکھا جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں، ڈبل رشتہ داری اولاد رسول کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب کی ہے۔ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، یہ پیدا ہونا بھی ایک بڑی کرامتوں میں سے کرامت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جب میرے پاک نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ پہنچے تو یہاں یہودی کہنے لگے ہم نے مسلمانوں پہ جادو کروا دیا ہے، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے سب سے پہلے انصار کے گھروں میں اولاد عطا کی، بیٹیاں بھی ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے، نسلیں آگے چلتی رہیں۔ مہاجرین کے گھر میں پہلا بچہ میرے پاک نبی علیہ السلام کا بھتیجا رشتے کے اندر لگا، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ حضرت زبیر حضور کی پھوپھی کے بیٹے جناب زبیر کو اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ یہودیوں کے منہ بن گئے، کہنے لگے ہم نے تو جادو کروایا تھا، ان کے گھر میں بیٹا نہیں ہونا تھا، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ اللہ جب عطا کرتا ہے تو اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے، کوئی جادو، کوئی طاقت، ادھر ادھر کی کوئی طاقتی قوت انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ جب میرے کریم رب کا فضل شامل حال ہو تو اللہ
مہربانیاں بھی کر دیتا ہے، اپنے بندوں کے لیے رستے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ کرم نوازی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، ایک بڑا معجزہ نبی کریم علیہ السلام کا۔ یہودی کہتے تھے ہم جادو کروا چکے ہیں، رسول پاک پیغام دے رہے ہیں تمہارے جادو میرے رب کی طاقت کے سامنے ہیچ ہیں، وہ کن فرمائے تو چیزوں کو وجود عطا کر دیتا ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کاف اور نون دو حرف ہے کن کے، کاف اور نون، ابھی ان کے بھی اللہ درمیان ہی ہوتا ہے، وہ چیز مرز وجود میں آ بھی جاتی ہے، ابھی پورا کن بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اشیاء کو وجود بھی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود کے اندر دیے گئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اٹھایا، گود کے اندر اٹھا کے کھجور منگوائی، اپنے دانت مبارک کے نیچے چبا کے حضرت عبداللہ کو گھٹی دے رہے ہیں۔ یہ اس گھٹی کا اثر ہے جو کبھی حضرت حسین کو اپنے پانی کی صورت کے اندر دیتے رہے۔ منہ شریف کا پانی جو مطلقاً روئے زمین کی ساری نہروں، سارے دریاؤں، حتیٰ کہ سارے پانیوں سے افضل پانی وہ ہے جو ہر وقت مصطفیٰ کے منہ شریف کے اندر رہتا ہے۔ میرے پاک نبی کا لعاب مبارک جو آب زمزم سے بھی افضل ہے، جو اپنے رتبے میں حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ کیوں کہ آب زمزم کو اگر شان ملی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملی ہے، اگر حوض کوثر کو رتبہ ملا تو میرے پاک نبی کے در سے ملا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ شریف کا وہ پانی مبارک ہے جس زبان کے اوپر اللہ نے قرآن کو جاری کر دیا ہے، جہاں سے زمانے نے قرآن پڑھا، زمانے نے قرآن سیکھا، قرآن کا فیض عام ہوا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے، اس زبان مبارک سے لگا کے کھجور کو چبا کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بابرکت منہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام آپ جناب نے گھٹی عطا فرمائی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں، کوئی چینی دیتا ہے، کوئی شہد دے گا، جو میٹھی چیز میسر ہو۔ اکثر میرے پاک نبی علیہ السلام نے جتنے بچے مدینے کے اندر پیدا ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ شریف کا پانی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم حضرت حسین فرماتے ہیں کربلا کا میدان تھا، تپتی ہوئی ریت تھی، وہ صحرا تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، سارے اجنبی، اگر نظر دوڑائیں لاکھوں یزیدی سامنے ہیں۔ فرماتے ہیں جب شمر نے یا خولی نے میرے سر کے اوپر تلوار چلائی، خنجر چلانا چاہا، تکلیف تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو ہوئی، شہادت کا جو اثر ہے وہ تو ہوا، لیکن فرماتے ہیں کیا جلوہ نظر آیا، وہ درد کی طرف توجہ نہیں تھی، وہ درد کی طرف میرا خیال نہیں گیا، وہم و گمان بھی اس طرف نہیں تھا، خیال کدھر ہے؟ فرماتے ہیں وہ لعاب مصطفیٰ کا اثر ہے جو حسین کے گلے میں اترا بوقت شہادت، جب خنجر چلایا گیا حسین کے سامنے یا جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا یا جلوہ خدا نظر آ رہا تھا۔ ادھر تکلیف اپنی جگہ پہ، لیکن فرماتے ہیں وہ تکلیف جوتے کی نوک پہ سمجھتے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کوئی کوفی، کوئی یزیدی دے، ہم تو پہلے دن سے نعرہ لگا رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سبق جو آپ نے پہلے دن اپنی گود کے اندر بٹھا کے پڑھا دیا تھا، ہم نے کربلا میں وعدہ وفا کر کے دکھا دیا ہے۔ بڑے لوگ کہتے رہے اے جناب حسین کربلا کی طرف نہ جائیں، یزیدی کوفی ہیں، وعدہ وفائی نہیں کرتے، بے وفا لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نیا سبق حسین کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ سبق ہے جو پہلے دن ہی میں نے اپنے نانا کی گود کے اندر پڑھ رکھا ہے۔ حسین کو کیا کرنا ہے یہ حسین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، غیبی اشارات ہیں ان کے اوپر چلتا جا رہا ہوں، کچھ غیبی اشارات ہیں، کچھ رسول اللہ کے ساتھ وعدے ہیں، کچھ نانا جی کی گود کے اندر کھیلے ہیں، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، کچھ نانا جی کے کندھوں کے اوپر کھیلتے رہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشن، اپنا کردار نبھاتے گئے، جدھر سے گزرے زمانے کو دکھاتے رہے۔ اے رسول اللہ کا نوکر جہاں پہ کھڑا ہو جائے، اولاد رسول جہاں پہ کھڑی ہو جائے، وہاں پہ سارے فتنوں کا کلا کما کر دیا جاتا ہے، رسول اللہ کا دین بچا لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہی گھٹی جو حضرت حسین کو عطا فرمائی، وہی حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کو بھی میرے پاک نبی علیہ السلام آپ نے عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ
4 سال کے چھوٹے بچے تھے کہ فرماتے ہیں ایک بڑے مجمع کے اندر اور بھی بندے کھڑے تھے، میں نے ایک گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، دور سے آیا، خاک اڑاتا ہوا، گرد آلود چہرہ، اس طرح مٹی پڑی ہوئی، دور سے دیکھا، پہچان نہیں سکا کون ہے۔ کہتے ہیں جب قریب آئے تو میں نے دیکھا میرے والد گرامی جناب زبیر بن عوام ہیں، حضور کی پھوپھی کے بیٹے۔ سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ زُبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِي فِي الْجَنَّةِ زُبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ۔ ہر نبی کا کوئی خاص رفیق ہوتا ہے جنت کے اندر، اگر میرا کوئی یار ہے تو اسے زبیر بن عوام کہتے ہیں۔ ہر نبی کا کوئی خاص حواری ہوتا ہے، خاص ساتھی ہوتا ہے، اگر میرے نبی کا کوئی حواری ہے تو وہ جناب زبیر بن عوام ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جنت کی خوشخبری پانے والے، ان میں 5واں نام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آتا ہے، حضرت طلحہ کا چھٹا آتا ہے، کبھی حضرت طلحہ کا 5واں، حضرت زبیر کا چھٹا آتا ہے۔ بہرحال 10 کے اندر یہ بھی شامل ہیں۔ کہتے ہیں میرے ابا جی آ رہے تھے 4 سال کے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے منظر اپنی آنکھوں کے اندر جو دیکھا، ذہن کے اندر نقش کر لیا، دل میں جگہ دی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس کے اندر گئے، رسول پاک کی محفل ہے، زمانہ سجا ہوا حضور علیہ السلام کے سامنے، اور میرے پاک نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خطبے میں نے ابا جی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد گرامی آ رہے تھے، سفر کے دوران میں نے ان کو پہچان لیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میرا بیٹا کیا واقعی تو نے مجھے دیکھا؟ جی ابا جی میں نے آپ کو دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جا عبداللہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، 4 سال کے بچے نے منظر کو دیکھا بھی ہے، وہ یہ اسے یاد بھی رکھا ہے، اور رسول پاک کی مجلس کے اندر وہ سارا سبق سنا بھی دیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ہیں جن کا رفعت مقام اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے زمانے بھر میں ساری پاور اور طاقت عطا فرما کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کے اثر سے ایسا فیض عطا فرمایا۔ بظاہر عمر چھوٹی تھی لیکن صحابہ کے درمیان جب بات کرتے تو صحابہ کہتے حضرت عبداللہ خدا کی قسم ہے اپنی زبان کے اوپر بہترین پھولوں کے موتی پرو رہے ہوتے ہیں، اور یہ جی چاہتا ہے ان کی بات کو سنتے جائیں۔ ایسا کردار رہا حضرت عبداللہ بن زبیر کا۔ ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے، 1 ہجری کو مدینے آتے ہی پہلا بچہ مہاجرین کے گھر کے اندر جو پیدا ہوا اسے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں۔ جب میرے پاک نبی کا وصال ہوا 10 سال عمر مبارک ہے، چھوٹی عمر کا یہ بچہ بعد میں کتنا بڑا کھلاڑی بنا، کتنا بڑا شاہ سوار بنا۔ ظاہراً عمر کو چھوٹا نہیں دیکھا گیا، ظاہراً زندگی یا بچپنا نہیں دیکھا گیا، جو کچھ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے دینی معاملات کے اندر ان سے خدمتیں لی ہیں، حتیٰ کہ جب آپ باقاعدہ طور پہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے 18 سے 21 سال کے دورانیے میں باقاعدہ جنگوں کے اندر شریک ہونے لگے، شرکت شروع کر دی۔ افریقہ پورا بر اعظم ہے، آج زمانہ جانتا ہے افریقہ کے اندر کتنے ممالک ہیں، زمبابوے، کینیا، خود افریقہ، نارتھ افریقہ، ساؤتھ افریقہ، کتنے ممالک ایک بر اعظم کے اندر موجود ہیں۔ اس پورے بر اعظم کو اگر فتح کرنے میں عالی ترین کردار ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے۔ وہ حضرت عثمان کے زمانے کے اندر فتح کیا گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ یرموک ہوئی، جنگ یرموک میں اپنے والد گرامی حضرت زبیر کے ساتھ جو بچہ تلوار اٹھا کے نظر آیا اسے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں۔ 18 سال کا نوجوان، باپ سینے سے ٹھنڈک لگاتے ہیں، اپنے بچے کو لگا کے ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ 18 سال کا نوجوان ہو، 20 سال کا نوجوان ہو، باپ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اپنی اس اولاد کو دیکھ کے۔ یہ میرے پاک نبی کے صحابہ ہیں، 18 سال کا بچہ بھی ہو تو سینے سے نہیں لگاتے، رسول اللہ کے دین کے اوپر نچھاور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اولاد اگر اللہ نے عطا کی ہے تو دین مصطفیٰ کے اوپر وارنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ یہ مقام حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے، اور جنگ یرموک کے اندر بھی آپ کا کردار بڑا عالی شان تھا، ادھر پورا افریقہ فتح کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کوئی بندہ مجھے ترغیب دے،
مجھے رغبت دے، مشورہ دے، میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن ابی سرا ان کو بھیجا ہوا ہے افریقہ میں لشکر کی کمان دے کے، وہ اس وقت کے چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے۔ کہا ان کی کمان کے اندر پورا لشکر جا چکا ہے لیکن فتح نہیں ہو رہی، مسائل ہیں، مشکلات درپیش ہیں، کوئی بندہ ہو جو مجھے آ کے مشاورت دے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے ہو گئے، 21 سال کا نوجوان، کہا حضرت مجھے بھیج دیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھیجا گیا، اور بھی دستے ساتھ آپ کے روانہ کیے گئے۔ وہاں پہ جا کے حضرت عبداللہ بن ابی سرا ان سے جا کے فرمانے لگے کیا بات ہے، کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، افریقہ کیوں نہیں فتح ہوتا؟ تو وہ کہنے لگا جہاں پہ ایک بڑا بادشاہ جس نے میرے سر کا اعلان کر رکھا ہے، عبداللہ ابن ابی سرا مسلمانوں کا کمانڈر، جو اس کا سر اتار کے لائے گا اسے اتنا اتنا مال بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ اب بڑا سردار جب ایسی بات کر دے تو لوگ میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، کچھ اپنوں کے اندر غدار پیدا ہوئے جو خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، صرف بادشاہ کے انعام کے لالچ کے اندر، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لالچ کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں 21 سال کا نوجوان، کتنا مدبرانہ مشورہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کا۔ فرمانے لگے اے ہمارے سردار ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا آپ ہی اعلان کر دیں، جو بادشاہ کا سر لائے گا اتنا پیسہ بھی دیں گے، بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ بھی دیں گے۔ بادشاہ تو پہلے دیتا ہے، آپ ہی اعلان کر دیں۔ اعلان کر دیا گیا، 4 بنگ عالم کے اندر یہ خبر پہنچا دی گئی۔ اب بادشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، جو حربہ چلایا تھا الٹا اپنی جان کے اوپر آ پڑا، وبال جان بنا۔ اب تو جان بچانے کی فکر تھی، جان کیسے بچائیں، اپنی جان کی امان کیسے پاؤں؟ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ کسی کو کوئی مشورہ دینے والا ہو صحیح۔ آج ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے، لوگوں سے مشورہ مانگا جاتا ہے، ایک بندہ اپنا درد سناتا ہے لیکن درد سننے والا وہ پھر درد کا دامان نہیں بنتا، وہی دشمن بن جاتا ہے، وہی آستین کا سام بن جاتا ہے۔ آستین کے سام نہ بنو، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے بنو۔ مشورہ ایسا دیا، کہا بادشاہ ہے وقت کا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، جس نگر میں جاتے ہیں زمانے کو بتا دیتے ہیں یہاں مدینے سے رسول اللہ کے غلام آئے ہوئے ہیں۔ آپ اس طرح کریں، جو بادشاہ نے چال چلی الٹی چال آپ بھی چل دیں۔ اور جنگ تدبیر کا نام ہے، تدبیر انہوں نے بھی کر لی، وہ بھی چال چل رہے تھے، یہ بھی اپنا حربہ استعمال کر رہے تھے، ایک تدبیر یہ بھی کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی تدبیر کام آئی۔ جب معاملہ یہ بنا مسلمان پوری جرت کے ساتھ لڑے، طاقت کے ساتھ لڑے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت عبداللہ بن ابی سرا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، 4 بڑے بڑے عبداللہ نام کے صحابہ کرام جلیل القدر جو اس جنگ کے اندر شریک تھے، اللہ نے ان جلیل القدر اصحاب رسول علیہم الرضوان ان کے ہاتھ کے اوپر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ پورا بر اعظم کو ایک علاقہ نہیں، آج لوگوں کے ووٹ کے اوپر ایک بندہ اگر ایم پی اے شپ میں کامیاب ہو جاتا ہے، ایم این اے شپ کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، حالانکہ لوگوں نے ووٹ دے کے کامیاب کیا ہے۔ اس کا اپنا اثر و رسوخ کیا تھا؟ وہ ممبر بننے سے پہلے ہم لوگوں سے، آپ سے ووٹ مانگتا پھرتا ہے، کیا وہ بڑی بڑی مجالس نہیں کرواتا؟ کیا وہ بڑی بڑی میٹنگیں نہیں کرواتا؟ اس کے بعد لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں، پورا بر اعظم فتح کر کے بھی اگر کچھ کر رہے ہیں تو اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ اترانے والے نہیں تھے، یہ تکبر والے نہیں ہیں، یہ غرور والے نہیں ہیں، ایک آدھا علاقہ بھی نہیں تھا، پورا بر اعظم افریقہ فتح کیا ہے میرے پاک نبی کے صحابہ نے۔ اور بتا کیا رہے ہیں؟ ہم کل بھی رسول اللہ کے نوکر تھے، آج بھی مصطفیٰ کے غلامی نظر آ رہے ہیں۔ کل بھی غلامی رسول ہمارے سامنے تھی، آج بھی دربار رسول، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری نظر لگی ہوئی ہے کہ جب وہاں سے مصطفیٰ کے اشارے ہو جاتے ہیں پھر منگتوں کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے
افریقہ سے آگے طرابلس کی طرف حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب نے لشکر کو بھیجنا شروع کیا. فرمایا افریقہ فتح ہو چکا ہے لیکن کامیابیاں بس نہیں ہیں, نکلو طرابلس کی طرف. افریقہ سے طرابلس کی جانب چہرے موڑ لیے صحابہ کرام نے سواریاں دوڑا دی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر پورے ملک طرابلس کو بھی فتح فرما دیا ہے. طرابلس والے بھی منہ دیکھتے رہ گئے. رسول اللہ کے صحابہ میرے پاک نبی کے مقدس شہر مدینے کے جھنڈے لہرائے نظر آ رہے ہیں. جس نگر سے گزرے وہیں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سلطنت کے اندر اضافہ فرماتے نظر آ رہے ہیں. حضرت رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر جب فتح ہو گئی نا طرابلس کی, افریقہ کی, پورا بر اعظم پورے ملک, حضرت عبداللہ ابن ابی سرا آپ فرمانے لگے اے جناب عبداللہ آپ مدینے چلے جائیں اور جناب عثمان کو جا کے فتح کی بشارت دے دیں. حضرت عثمان خلیفہ وقت ہیں, آپ جا کے ان کو بتا دیں اللہ تعالیٰ نے افریقہ بھی فتح کر دیا ہے, رب نے طرابلس بھی فتح کر دیا ہے, یہ جا کے آپ خوشخبری سنا دیں. حضرت عبداللہ بن زبیر آئے, حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی, کہا حضرت مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے افریقہ بھی فتح کر دیا ہے, طرابلس بھی فتح کیا ہے, چھوٹے چھوٹے اور بھی علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں. وہاں پہ اسلامی حکومت کے جھنڈے بھی گاڑ دیے. وہاں پہ اب جھنڈا افریقہ یا طرابلس کا نہیں چلتا, میرے پاک نبی کے شہر مدینے والا جھنڈا چل رہا ہے. وہاں پہ کوئی پرچم اگر فضا کے اندر لہرا رہا ہے تو وہ مدینے کا پرچم ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر آپ نے خبر دی تو حضرت عثمان فرماتے ہیں اے جناب عبداللہ آپ خطیب, خطبہ دینے والے, آپ بڑے پائے کے خطیب ہیں, مبلغ اسلام ہیں. اس سے پہلے کہ میں مسلمانوں کو بشارت دوں آپ خود دینا اپنی زبان سے, آپ کا خطبہ سننے کو جی چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں مجھے حضرت عثمان بڑی میٹنگ کے اندر لے آئے, صحابہ موجود تھے, صحابہ کی موجودگی کے اندر خطبہ دینا شروع کیا. فرماتے ہیں دوران خطبہ اتفاق سے میری نظر پڑی تو میرے والد گرامی بھی بیٹھے ہوئے تھے سننے والوں میں. اب حضرت زبیر جن کا اپنا روب ہے, اور پھر وہ مقدس بیٹا ہوتا ہے جو جتنے مرضی رتبے کے اوپر پہنچ جائے اپنے باپ کے روب کو مانتا ہے. وہ مقدس ہے جس نے اپنے باپ کے روب کو مانا. آج وہ لوگ مقدس ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا روب مانا ہے, جنہوں نے اپنے استاد کا روب مانا ہے, جس نے اپنے شیخ کا روب مانا ہوا ہے. خدا کی قسم ہے وہ معزز بھی ہے, وہ مقدس بھی ہے, اور جس نے اپنا سینہ اپنے شیخ کے سامنے لڑانے کے لیے کوشش کی ہے یا باپ کے سامنے اتراتا ہوا نظر آتا ہے, اللہ اسے زمانے کے اندر ہی ذلیل کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں خدا کی قسم زمانے کے اندر مانا ہوا تھا میرا خطبہ, لیکن جب والد گرامی کو دیکھا کہتے ہیں میرے پسینے چھوٹ گئے. ابا جی کو سامنے دیکھ کے ایسا روب طاری ہوا کہ پسینے نکل گئے, میں بات نہ کر سکا. والد گرامی نے اشارہ کر دیا بیٹا لگے رہو, خوبصورت بات کر رہے ہو. یہی تو وہ باپ کا تھاپڑا ہوتا ہے جو بیٹے کو تار دیتا ہے. بیٹا کرتے رہو, بات کرو. فرماتے ہیں جب ابا جی نے حوصلہ دیا نا, خدا کی قسم میں اپنی پرانی لے کے اندر آ کے پھر بھی بات کر رہا ہوں. یہاں تک کہ حضرت زبیر ابن عوام خطبہ سارا سنا, جب گھر کے اندر گئے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا بیٹا اس لیے تیرا ماتھا نہیں چوما کہ تو میرا بیٹا ہے, میں اس لیے ماتھا چوم رہا ہوں. خدا کی قسم تیرا خطبہ سن کے آج ایسے لگا جس طرح تیرا نانا صدیق اکبر خطبہ ارشاد فرما رہا ہو. رسول اللہ کے صحابی پہلے یار خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر جس طرح خطبہ دیتے تھے, آج بیٹا تیری زبان سے ایسا لگا میرے پاک نبی کا یار صدیق اکبر بول رہا ہو. آج وہ خطبہ نظر آیا, اس لیے تیرا ماتھا چومتا ہوں. جا, اللہ تجھے عزت دے, اللہ تجھے وقار دے, اللہ تیری منزلت کے اندر اور اضافہ فرمائے. اے میرے بیٹے یاد رکھنا, کوئی بھی سٹیج آئے, کوئی بھی مقام آئے, کوئی بھی بڑا میدان آئے, جس محاذ پہ تجھے کوئی بھی کھڑا کر دے وہاں پہ ڈٹ جانا, جان دے دینا حق کے لیے, لیکن پیچھے نہ ہٹنا. یہ رسول پاک کے خاندان کا بھی طریقہ نہیں ہے, صدیق اکبر کے بھی خاندان کا طریقہ نہیں ہے. لڑنا دشمن سے اور دشمن کے سامنے
حق کو منوا لینا. اور میں جھوٹی بات کے اوپر تو سبھی ڈٹ جاتے ہیں, کوئی حق کے اوپر ڈٹ کے دکھائے تو یہ فیض اولاد رسول ہے, یہ فیض اولاد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رفعت مقام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پایا, اور کس قدر عبادات پیش کرتے ہیں اپنے رب کے حضور. حضرت امام علی مقام کے بارے میں آپ پہلے سن چکے ہیں, کس طرح قرآن پڑھا کہ بغیر دھڑ ہے, خالی سر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. آج کچھ مستنڈے مرزا جیلوی کو سننے والے جو یہ بدبخت کہتا ہے شہزادہ رسول آپ کے سر سے قرآن نہیں پڑھا گیا, 5 حوالہ جات موجود ہیں, یہ 5 تھپڑ ہیں مرزا جیلوی کے منہ کے اوپر کہ میں پاک نبی کا شہزادہ, تھڑ الگ ہے, خالی سر مبارک سے اللہ کا قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں. یہ رفعت مقام ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے.